مجھے موقع دیا ہے نہ صرف اس دفتر کو کا افتتاح کرنے کا، اس کو دیکھنے کا، سمجھنے کا، اور بڑی عزت افزائی میں سمجھتا ہوں یہ ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نادرا جیسا ایک معیاری عالمی معیار کا ایک ادارہ ہمارے پاس ہے جس کے ہاتھوں میں پاکستان کی شناخت کو محفوظ کرنا ہے. اور یہ اتنا ہائیلی آرگنائزڈ ہے اور ہائیلی ڈیولپ ہے کہ دنیا کے کسی بھی اس طرح کے ادارے کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور میں بڑا خوشگوار حیرت ہے کہ پاکستان نے اس معیار کا ایک ادارہ قائم کیا ہے اور بڑے اہلیت رکھنے والے لوگوں کے حوالے کیا ہے. اور یہ ایک کارڈ جو CNIC کا ہے، جو میری اور آپ کی اور پاکستان کی عزت اور احترام کا باعث ہے. کل اس کے ذریعے ہم بہت سارے دیگر کارڈ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. یہ ابھی سے اتنا انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ اگر ایک بار ہم نے قانون سازی کی تو ان کو بہت زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا. یہ ہمارا پاسپورٹ بھی بن سکتا ہے، یہ ہمارا بینک کارڈ بھی بن سکتا ہے، ہمارا ڈومیسائل اور PRC کی بھی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. اس حوالے سے اگر کام کرنے والے یہاں ایمانداری سے کریں گے تو پاکستان کو محفوظ رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ نادرا بن رہا ہے اور بن سکے گا. تو میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے، اور ایک تسلی کا سامان ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا ایک عالمی معیار کا ادارہ موجود ہے. جی سر، 28ویں ترمیم کا شور چل رہا ہے ہر جگہ. سر، 28ویں ترمیم میں آپ لوگ کیا مطالبات ہیں؟ کل آپ کی وزیر اعظم سے ہی ملاقات ہوئی، تو اس حوالے سے اچھا 18ویں ترمیم کا شور ہم تک ہی پہنچا ہے، اس طرح آپ تک پہنچا ہے. اس پہ کوئی میرا خیال ہے اب تک مشاورت شروع نہیں ہوئی ہے. اور کل وزیر اعظم صاحب سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی، تو میرا خیال ہے ابھی فوری طور پہ تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ اس پہ گفتگو شروع ہو. ہمارا مطالبہ بڑا آسان ہے. ہم نے اپنی سیاست کے لیے نہ ذاتی مفاد کے لیے نہ سیاسی مفاد کے لیے کوئی مطالبہ نہ رکھا. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جاگیردارانہ جمہوریت کی جگہ ایک جینوئن جمہوریت آئے، ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچ سکے. آپ بتائیے کہ ایسی جمہوریت جس میں ووٹ لینے والے کے پاس سارے اختیارات ہوں، ووٹ دینے والے کا کوئی اختیار نہ ہو، اس کی میری اور آپ کو کیا ضرورت ہوگی؟ تو ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، پاکستان میں ہی نہیں پوری ڈیولپ دنیا میں 2 ٹیئر یا 3rd ٹیئر ہوتے ہیں، اور تیسرا یا شہری یا دیہی یا بلدیاتی ادارہ سب سے زیادہ با اختیار ہوتا ہے. تو ہم ایک ایسے مطالبہ ہم نے 26ویں ترمیم کے وقت بھی رکھا، 27ویں ترمیم کے وقت بھی رکھا، اور 28ویں ترمیم میں بھی رکھا کہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کو حکومت قرار دیا جائے جس طرح کے وفاقی اور صوبائی حکومت ہے. ان کے الیکشن بھی اسی طرح اپنی مدت پوری ہونے کے بعد ایک انٹرم اس کا میئر آئے جو الیکشن کروائے اور چلا جائے 90 دن کے اندر. اس کو نہ وزیر اعظم نہ وزیر اعلیٰ اس کو ڈکٹیٹ نہ کرتا ہوں، اور وہ جس طرح وزیر اعظم ہے، جس طرح وزیر اعلیٰ ہے صوبے اور وفاق کے، اس طرح ہر شہر ہر دیہات کے اندر وہاں کا منتخب نمائندہ اسی طرح کے اختیارات رکھتا ہو. ہمارا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عام پاکستانیوں کی حقوق کی حفاظت کی جا سکے، جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانے کا انتظام کر سکے. یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے، یہ مطالبہ دراصل آئین میں درج ہے، آئین کا حکم ہے. اور پھر ہم متحدہ قومی موومنٹ اس حوالے سے آئین کے آرٹیکل 140A کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ گئی تھی، اور وہاں سے ایک ڈیٹیل فیصلہ اس کے حق میں ہم لا چکے ہیں. محترم صاحب حضرت، آپ بتائیے کہ یہ عیاشی پاکستان کے کسی اور حکمرانوں کو ہے کہ آئین کے جس شق کو اپنے لیے سیاسی طور پہ ذاتی طور پہ اپنے مفاد کے مطابق سمجھتے ہوں اس پہ امپلیمنٹ کریں، اور جو آپ کی سیاسی ضرورت کو پورا نہ کرتی ہو اس کو آپ نہ مانیں؟ یہ آئین کی توہین بھی ہے، اور آئین سے انحراف بہت سارے آرٹیکل کو انووک کرتا ہے. اب عدالت کا فیصلہ بھی ہے
یہ عدالت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین بھی اگر اس پہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے. میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ہمارے اس مطالبے کو وفاق نے، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نے، پھر پنجاب کی اسمبلی نے بھی آرٹیکل 140A ایک ڈیوالو اور تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے تحفظ کے لیے، آئینی تحفظ کے لیے پنجاب حکومت بھی ایک بل، ایک قرارداد پاس کر چکی ہے. 90% سیاسی جماعتیں مکمل طور پہ ہمارے ساتھ ہیں. کچھ مطالبوں اور شرائط اور کچھ اس میں ترامیم کی گنجائش رکھتی ہیں، اور کچھ کو لگتا ہے کہ عوام کے حقوق میں ڈاکہ نہ ڈالنا ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے جیسا ہے. خالد بھائی ایک چیز اور فرما دیجیے گا کہ کئی سرما کی بارشیں گزر گئی، مانسون پھر دوبارہ سر پہ آنے والا ہے کچھ ماہ بعد، اور کراچی کی جو سڑکوں کی حالت زار ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ریسٹرکچر کرنے کا فوری طور پر کوئی ہنگامی طور پہ کوئی قدم جو ہے وہ وفاقی سطح پہ، کیونکہ صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ تو ان کی جون ہی رنگ رہی ہے، کیا کہیں گے سر؟ جی، وفاق تو ہر بار 18ویں ترمیم کے بعد یہ سڑکیں وڑکیں تو مکمل طور پہ صوبائی سبجیکٹ ہے. اس کے باوجود ہم ہر سال کراچی کے لیے اور حیدرآباد کے لیے جہاں سندھ کے شہری علاقے جہاں پر ہمارا مینڈیٹ موجود ہے ان کے لیے پیکیجز لے رہے ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ بھی 25 ارب روپے آئے گا، لیکن اس شہر کے لیے 25 ارب روپے سے کام نہیں چلے گا. جی اچھا، اس سے کیا MKM کی سیاسی ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. یہ گلی کوچوں میں ہم اپنے ووٹر کا خیال کرنا ہے، دکھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارا زیادہ پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ نکاسی آپ پہ لگ رہا ہے. یہ کام میئر کا ہے، گلیاں بنانا میئر کا کام ہے، پانی گھر تک پہنچانا میئر کا کام ہے. یہ MNAs کا یا وزیر اعظم کا کام نہیں، جو کہ کر رہے ہیں کسی حد تک، لیکن ان کو بھی 18ویں ترمیم کے جال نے جکڑا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں 140A کو آئین کا مکمل حصہ بنا کر، اس کے علاوہ مسئلے کا کوئی کراچی جو پورے ملک کو پال رہا ہے اس کو خیرات لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نمائندوں کو کسی سے مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حق ہے یہ. اور کئی ہزار ارب سندھ حکومت کو 22,000 ارب ملے ہیں 15 سال میں، اور پاکستان کے بجٹ میں 60% کراچی دیتا ہے. یہ NFC سے ملے ہیں 22,500 ارب. اس کا مقصد ہے اس میں سے کم 12,000 ارب کراچی کے ہیں. تو کیا کہیں آپ کو 12 ارب بھی لگے ہوئے دیکھیں آپ نے؟ تو کراچی کو لوٹ کا مال نہ سمجھا جائے. کراچی کے وسائل ہی شاید کراچی کے لیے سب سے بڑی مشکلات بنے ہوئے ہیں، اور کراچی نہیں چلے گا تو ملک کیسے چلے گا؟ کراچی کا براہ راست پاکستان کی معیشت سے، معاشرت سے، پاکستان کے امن سے، خوشحالی سے، استحکام سے براہ راست تعلق ہے. جو بھی کراچی کے خلاف جا رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف جا رہا ہے. اچھا خالد بھائی، 28ویں ترمیم کو لے کے جب پیپلز